السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دی فیکٹس۔ دوستو، بہلول نامی کردار سے تو آپ ضرور آگاہ ہوں گے۔ بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ انہیں دیوانہ یا پھر مجذوب کہتے تھے۔ آج اس سفر میں ہم بہلول دانا کی حیرت انگیز واقعات سے محظوظ ہونے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس حیرت انگیز سفر کی جانب روانہ ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ تو بڑھتے ہیں اس دلچسپ سفر کی جانب۔ دوستو، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ 5ویں عباسی سلطنت خلیفہ ہارون الرشید کے دور مارچ 766 عیسوی سے مارچ 809 میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک الدنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا۔ شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں غرق اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التطاف کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکم و دانائی کی بہت سی عجیب و غریب باتیں کر جاتے۔ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈیریاں بنا رہے تھے، اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کرتے تھے۔ ملکہ جروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے پہنچی اور پوچھنے لگی، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ حکم پر بہلول کو 3 درہم ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن رات کو جب خلیفہ ہارون الرشید سویا تو اس نے عجیب مناظر دیکھے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ خواب میں جنت کے مناظر دیکھ رہا ہے، جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے۔ جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کی تلاش کرتا دریا کے کنارے پہنچا۔ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا، خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں، لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ، اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے قبرستان جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیا، میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ میں نے عرض کی، روٹی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو فرمانے لگے، اللہ عز و جل کی قسم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ ایک دانہ دینار کا ملے، ہم پر اس کی عبادت فرض ہے، جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارا رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے، جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا ایک بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد کسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، تو پھر کیا بنا؟ بہلول نے جواب دیا، بندے تو مان رہے ہیں مگر اللہ نہیں مان رہا۔ دوستو، اللہ کے بندوں کے تو رنگ ہی نرالے ہوتے ہیں، ان کی باتیں یہی جانے اور ان کا خدا جانے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔